پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک نئے میسج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسیحی روزوں کا آغاز ابھی 2 دن کے بعد شروع ہے۔ مسیحی روزوں کا آغاز جب بھی شروع ہوتا ہے وہ بدھ کے دن سے، جسے ہم ایش وینسڈے کے نام سے جانتے ہیں، جسے راخ کے بدھ سے ہم جانتے ہیں۔ آئیے ہم آج راخ کے بدھ پر یعنی ایش وینسڈے پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے تاکہ خداوند کی ستائش ہو۔ یوئیل نبی کا صحیفہ 2 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی خدا ہے۔ وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بہنوں بھائیو، ابھی 2 دن کے بعد راخ بدھ کا آغاز ہوگا، اور جسے ہم ایش وینسڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کے مسیحی جو ہیں وہ چرچز میں جاتے ہیں اور دعا اور روزے میں وقت گزارتے ہیں۔ آج ہم راخ کے بدھ کے موقع پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ راخ کا بدھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان مٹی ہے اور مٹی میں لوٹ جائے گا، مگر خدا کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں قائم رہتی ہے۔ راخ کا نشان ہمارے ماتھے پر لگایا جاتا ہے تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہم کمزور ہیں، فانی ہیں، مگر خدا کی محبت جو ہے وہ ابدی محبت ہے۔ راخ ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں اور اس کے 3 باب کی آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، خداوند خدا نے آدم سے کہا، تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ راخ جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ہم خدا کے فضل سے زندہ ہیں۔ ہاللیلویا۔ راخ توبہ کی علامت ہے۔ یونا اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 10ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر یونا جو مرد خدا ہے، جب یونا کی منادی نینوہ شہر میں ہوئی، اس نے منادی کی کہ 40 دن کے اندر نینوہ شہر برباد ہو جائے گا۔ تو یہ منادی جب نوجوانوں نے سنی، نینوہ کے باشندوں نے سنی، تو انہوں نے جا کر پورے شہر نینوہ کے اندر منادی کی، اور جب اس منادی کی آواز بادشاہ تک، نینوہ کے بادشاہ تک پہنچی، تو نینوہ کے بادشاہ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کروا دیا کہ ہر شخص، خواہ وہ ادنا ہو خواہ وہ اعلیٰ ہو، ہر شخص روزہ رکھے، ٹاٹ اوڑے، تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ تو نینوہ کے اندر جو روزہ رکھا گیا، پورے شہر نینوہ نے خاکساری میں آئے، انہوں نے گریہ زاری کی، وہ خدا کے حضور ٹاٹ اور راخ اپنے اوپر ڈال کر بیٹھے رہے، روتے رہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ عورتوں نے اپنے شیرخواہ بچوں کو دودھ نہ دیا، جانوروں مویشیوں کو کھانے کے لیے خوراک نہ دی، سب نے، پورے شہر نینوہ نے روزہ رکھا۔ اور جب یونا اس کے 3 باب کی 6 سے 10ویں آیت کو پڑھے تو آخری 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند خدا نے جب ان کی یہ خاک ساری دیکھی، ان کی توبہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شرارت سے باز آئے، تو خداوند خدا نے جو قہر نینوہ پر نازل کرنے والا تھا، اس قہر کو نینوہ پر نازل کرنے سے باز آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نینوہ کی لوگوں کی توبہ سے
پورا شہر نینوا بچ گیا۔ اگر متی کی انجیل اس کا 6 باب 17ویں آیت کو پڑھیں تو خدا یسوع مسیح نے جب منادی کا آغاز کیا تو یسوع نے کہا بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر راکھ جو ہے، یہ راکھ اور روزہ جو ہے یہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 16 سے 18 پڑھیں تو لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یسوع نے فرمایا کہ روزہ ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ راکھ کا مطلب صرف ظاہری نشان نہیں بلکہ دل کی تبدیلی بھی ہے۔ اگر ماتھے پر راکھ ہو مگر دل میں غرور ہو تو وہ عبادت، وہ پرستش، وہ ہدیے، وہ نذرانے خداوند کو پسند نہیں ہیں۔ اس لیے صلیب اور راکھ جو ہے، صلیب اور راکھ، اگر راکھ کا نشان جیسے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں، راکھ کا نشان اکثر صلیب کی شکل میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری نجات جو ہے وہ صرف اور صرف صلیب کے وسیلہ سے ہے۔ آمین۔ ماتھے پر جو صلیب کا نشان لگایا جاتا ہے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری نجات جو ہے وہ صرف اور صرف صلیب کے وسیلہ سے ہے۔ ہاللیلویا۔ رومیو 5 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ صلیب پر جو میرے یسوع نے خون بہایا، جو گھوڑوں کی مار کھائی، وہ میری اور آپ کی نجات کے لیے تھا۔ نجات کا کام صلیب پر مکمل ہوا۔ راکھ ہمیں ہماری کمزوری دکھاتی ہے، راکھ ہمیں ہماری کمزوری دکھاتی ہے، اور صلیب ہمیں خدا کی محبت دکھاتی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ راکھ جو ہے یہ نئی شروعات کا دن بھی ہے۔ اگر ہم کتاب مقدس کو دیکھیں، راکھ کا بدھ صرف ماتم کا دن نہیں بلکہ یہ نئی شروعات کا دن ہے۔ کتاب مقدس میں 2 کرنتھیوں 5ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ خدا ہمیں گناہ سے پاک کر کے نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں گناہ سے دھو کر پاک کر کے نئی زندگی سے نوازنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اس میسج سے 3 باتیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1، ہم فانی ہیں۔ نمبر 2، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 3، خدا ہمیں نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آئیں آج ہم سچی توبہ کریں، دل کو پاک کریں اور خدا کے قریب آئیں تاکہ خداوند کے نزدیک آ کر ہم اس کی برکت کو حاصل کریں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔ قادر مطلق خدا، یسوع مسیح کے نام سے میں تیرے حضور آتا ہوں، اور خداوند اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم فانی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں نئی زندگی دے۔ یسوع تو ہمیں اپنے خون سے دھو کر پاک کر، تاکہ خدا ہم ہمیشہ کی زندگی، نئی زندگی کے وارث بن سکے۔ اور جتنے لوگ اس میسج کو یوٹیوب پر، فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر، دیگر جگہوں پر سنیں، خدا ان سب پر تیری برکت ہو۔ یسوع المسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔